جو عورتیں اپنے پیٹ میں حلال بچوں کو گرا دیتی ہیں ان کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے. کل قیامت کے دن یہ بچہ جس کو تم نے گرایا ہے اپنے پیٹ سے، قیامت کے دن یہ بچہ اپنے ماں کی پستان اور اپنے ماں کی چھاتیوں سے لٹکا ہوا آئے گا. جاء یوم القیامت ومعلق بین ثدیہا، وہ بچہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ معلق بین ثدیہا، اپنے ماں کی دونوں پستان سے لٹکا ہوا ہوگا، اپنی ماں کی پستان سے دودھ چوس رہا ہوگا. اور اللہ کہے گا اے اس ماں کی پستان سے دودھ چوسنے والے بچے، کیا تیری کوئی شکایت ہے؟ کیا تو کچھ بولنا چاہتا ہے؟ کیا تجھے اپنے رب سے کچھ کہنا ہے؟ اللہ اس کو زبان دے گا. وہ چھوٹا سا بچہ جو اپنے ماں کی پستان سے دودھ چوس رہا ہوگا اپنی زبان ہٹائے گا، اپنا منہ ہٹائے گا، یقول، اور اللہ سے شکایت کرے گا، یا ربی ہاذہ امی قدلتنی، اللہ یہ میری ماں ہے جس کا دودھ میں پی رہا ہوں، جس کی پستان سے میں لٹکا ہوا ہوں. اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے مار ڈالا تھا. اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے قتل کر دیا تھا. ہاذہ امی قتلتنی، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے مار ڈالا تھا. اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے قتل کر ڈالا تھا. اے اللہ یہ دنیا میں میری نہ ہوئی، تو اس کا مت ہو، اس کو بھی تو جہنم میں پھینک دے. اللہ رب العالمین پھر اس عورت کو جس نے دنیا میں اپنے بچے کا مرڈر کیا بنا کسی غلطی کے، بنا کسی پریشانی کے، اس نے یہ سوچ کر کہ 3 لڑکیاں پہلے سے، چوتھا بھی میری لڑکی ہے، الٹرا ساؤنڈ میں چیک کرانے کے بعد پتا چلا لڑکی ہے، نہیں ہمیں نہیں چاہیے، اور ایبورشن کرا دیا، گرا دیا. قیامت کے دن اس عورت کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور وہ بچہ اپنی ماں کو خود جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گا کہ نہیں اللہ اس نے دنیا میں مجھے مار ڈالا تھا. اسلام تو حرام اور ناجائز اولاد بھی گرانے کی اجازت نہیں دیتا ہے. یہ انسانیت کا احترام ہے، انسانیت کا احترام. اسلام میں بہت جہاں تھوڑا بہت مسئلہ ہارڈ لگتا ہے وہیں آسانی بھی پیدا ہوتی ہے. مان لیجئے رمضان کا مہینہ اور 20 روزے گزر چکے ہیں. آج کوئی ہندو ہے یا کوئی عیسائی مسلمان ہو رہا ہے اور وہ 20ویں روزے کو مسلمان ہوا، تو اب وہ روزہ کب سے رکھے گا؟ روزے تو پورے مہینے کے فرض ہیں، لیکن کوئی ہندو یا کوئی عیسائی یا کوئی یہودی 20ویں روزے کو مسلمان ہو رہا ہے. 20 روزے تک ہندو تھا، عیسائی تھا، یا یہودی تھا، یا جینی تھا، بدھسٹ تھا. 20 روزے کے بعد مسلمان ہو رہا ہے 20ویں روزے کو، تو اب وہ روزہ کب سے رکھے گا؟ آج مسلمان ہوا ہے تو اب جب مسلمان ہوا تبھی سے تو رکھے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ 20 روزے جو اس کے چھوٹے ہیں وہ پورے کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو صاف مسئلہ ہے کہ نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ کیونکہ جب وہ اسلام لایا ہے تب تک وہ کافر تھا، اس پر روزہ فرض تھا ہی نہیں. آج وہ اسلام لایا تو اب جتنے روزے ہیں اتنے وہ رکھے گا، بقیہ روزے وہ نہیں رکھے گا. اس لیے نہیں رکھے گا کیونکہ اس وقت اس کے اوپر روزے فرض تھے ہی نہیں. کتنے روزے رکھے گا؟ جتنے باقی ہیں. ایک چیز اور سن لیجئے، 20ویں روزے کو اسلام لایا، لیکن اسلام لا رہا 5 بجے شام میں اور روزہ کھلتا ہے 6 بجے. اب 5 بجے وہ اسلام لا رہا ہے تو اسلام جیسی وہ 5 بجے لایا تو اب کیا کرے گا؟ آج کا روزہ کیا کرے گا؟ تو 5 بجے اسلام لاتا ہے تو 5 بجے ہی سے اس کا روزہ شروع ہو گیا ہے، کیونکہ 5 بجے سے پہلے اس کے اوپر روزہ فرض تھا ہی نہیں، کیونکہ وہ کافر تھا. جیسے اسلام لایا ویسے اس پر روزہ فرض ہو گیا، ویسے ہی اس کے اوپر روزہ فرض ہو گیا. اب 5 بجے ہی وہ نیت کر لے گا کہ میں روزے سے ہوں. اسلام لے آیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اسلام لاتے ہی اس کے اوپر عصر کی نماز فرض ہو جائے گی، کیونکہ ٹائم ابھی باقی ہے اور اسلام لا چکا ہے، عصر کا وقت ابھی باقی ہے، لہذا پہلے عصر کی نماز پڑھے گا اور یہیں سے اس کا روزہ بھی شروع ہو جائے گا، کیونکہ اسلام لا چکا ہے. جب سے اسلام لایا یہیں سے روزہ شروع، اور 6 بجے وہ روزہ سب لوگوں کے ساتھ کھول لے گا اور اس کا یہ ایک روزہ مانا جائے گا. یہ ایک روزہ مانا جائے گا. یہ آسانی بھی ہے اسلام، یہ آسانی بھی ہے. اسلام مشکل نہیں ہے، لوگوں نے اس کو مشکل بنا دیا ہے. کیا وہ لوگ صحابہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے؟
کیا وہ روزے نہیں رکھتے تھے؟ مشکل بنا دیا ہے، فجر میں نہیں اٹھ پا رہے ہیں صاحب، کیوں؟ اب رات میں 1 بجے جرجی صاحب کو ٹائم ملے گا، 3 بجے تک جلسہ چلے گا، پھر آدمی یہاں سے جائے گا، تھوڑی دیر کمر سیدھی کرے گا، فجر میں اٹھے گا؟ نہیں اٹھ پائے گا، کلیئر ہے۔ لیکن یاد رکھیے مولانا جرجیز کا جلسہ، اور اس جلسے میں 2:30 بجے 3 بجے تک جاگ لینا، اور اس جاگ لینے کے بعد صبح فجر کی نماز میں نہ آنا، یہ دلیل نہیں ہے اس بات کی کہ آپ کا جلسہ کامیاب ہو گیا ہے، یا یہ عذر نہیں ہوگا کہ میں جلسہ سننے کی وجہ سے رات میں جاگ لیا اس لیے فجر میں ہم نہیں اٹھ پائے۔ جلسہ کرانا فرض نہیں تھا، فجر کی نماز پڑھنا فرض تھا، آپ نے ایک فرض کو چھوڑا اس کام کے لیے جو آپ کے اوپر فرض ہی نہیں تھا۔ میرے بھائیوں، یہاں سے یہ میسج لے کے اٹھیے گا، یہ پیغام لے کے اٹھیے گا، یہ تصور لے کے اٹھیے گا۔ تو انسانیت یہ ہوتی ہے، انسانیت۔ تو یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، تم کو ہم نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، تم سب آپس میں بھائی ہو، تم آپس میں ایک ہی باپ کے اور ایک ہی ماں کے بیٹے ہو، تمہارا باپ ایک ہے، تمہاری ماں ایک ہے۔ اچھا ایک چیز اور بتائیے، غور سے سننا، ہم مسلمان ہیں، یہ ہندو ہے، ہم دونوں کا جھگڑا ہوا ہے، اب کورٹ میں گئے تو جج صاحب بیٹھے ہیں، اگر مسلمان ہیں تو ان کا دل چاہتا ہے کہ ہم مسلمان کی طرف تھوڑا سا جھکاؤ کر دیں، ہندو ہے تو وہ چاہتا ہے تھوڑا سا ہندو کی طرف جھکاؤ کر دیں۔ یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ قرآن نے انسانیت، یہاں پر انسانیت کو فروغ دیا ہے، انسانیت کو بڑھاوا دیا ہے، اور کہا اگر تم سچے مسلمان ہو تو فیصلہ کرتے وقت نہ قوم دیکھو گے، نہ برادری دیکھو گے، نہ ذات دیکھو گے، نہ مذہب دیکھو گے، حکم وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَن لَا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ بھائی جس کو جانا ہو ابھی اٹھ کے چلے جاؤ یار، کیوں بار بار اٹھ رہے ہو؟ بہت ڈسٹرب ہوتا ہے ہم کو سامنے۔ لا یجرمنکم شنآن قوم، آئے مسلمانوں، کسی قوم کی دشمنی، کسی مذہب کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ تم سچا فیصلہ نہ کر سکو، ان کے ساتھ انصاف نہ کر سکو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اعدلوا، ہر حال میں سچا فیصلہ کرنا، چاہے وہ مسلمان کے خلاف جائے، چاہے وہ ہندو کے خلاف جائے، عیسائی کے خلاف جائے، تمہارے اپنے خلاف جائے، تمہارے اپنے بیٹے کے خلاف جائے، تمہاری اپنی اولاد کے خلاف جائے۔ تو سنیے میرے بھائیوں، جو بات میں بول رہا تھا وہ یہ کہ عمر ابن عاص کے لڑکے کو اس بات پہ یہودی لڑکے کو کوڑا مار دیا کہ تیرا گھوڑا میرے گھوڑے سے آگے کیسے نکلا، ایک تھپڑ مار دیا، اور چھوٹا سا بچہ، وہ 12 سال کا یہودی بچہ، سیدھے سیدھے کہتا ہے کہ میں اب جاؤں گا اور میں اس شہر کے گورنر عمر ابن عاص سے اس کی شکایت کروں گا کہ تم نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ بیٹا کیا کہتا ہے؟ عمر ابن عاص کا بیٹا کیا کہتا ہے یہودی بچے سے؟ ارے جا، جس سے بھی شکایت کرنا ہو کر، میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، میں اسی گورنر کا بیٹا ہوں، میں عمر ابن عاص کا بیٹا ہوں، میں عمر ابن عاص کا بیٹا ہوں، مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر یہودی بچے کی ہمت نہیں ہوئی، بھائی گورنر کا بیٹا ہے اب کیا ہوگا؟ جیسے یوپی میں منتری کا بیٹا گاڑی چڑھوا دیا۔ اب سوچئے اتر پردیش کی فضا کیا ہو رہی ہے، انڈا چوری، کتاب چوری، بکری چوری، یہ مقدمے لگے ہیں اعظم خاں کے اوپر، ابھی تک 2 سال سے جیل میں ہے، اور ایک آدمی منتری کا بیٹا 8 کسانوں کے اوپر گاڑی چڑھا دیا تو 4 مہینے میں جیل سے باہر آ گیا، 4 مہینے میں جیل سے باہر آ گیا۔
क्यों मंत्री का बेटा है और गिरा राज मंत्री का बेटा है, तो अब आप सोचिए कौन क्या कर सकता है। तो वो अमर इब्न आस के बेटे ने सोच लिया कि मेरा क्या अब क्या होगा। यहूदी बच्चे ने सोचा ये तो उस गवर्नर का बेटा है। 1 महीने के बाद जब हजरत उमर आते हैं और उन्होंने तमाम लोगों को इकट्ठा किया, पूछा तुम अमर इब्न आस से खुश हो या नहीं, मैंने जिसको गवर्नर बनाया था तुम उससे खुश हो या नहीं। तमाम लोग कहते हैं खुश हैं, अमर इब्न आस की हुकूमत बहुत अच्छी चल रही है, अच्छा काम कर रहे हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। एक छोटा सा बच्चा वही 12 साल का यहूदी का खड़ा होकर कहता है कि मैं अमर इब्न आस से खुश हूं, सब कुछ ठीक है, लेकिन अमीरुल मोमिनीन एक चीज का इंसाफ मुझे चाहिए। आज से 1 महीना पहले अमर इब्न आस के बेटे ने मुझे थप्पड़ मार दिया था, सिर्फ इसलिए कि मेरा घोड़ा इनके घोड़े से आगे निकल गया था। इसी बात पर गुस्सा होकर इन्होंने थप्पड़ मार दिया था। अच्छा इधर आओ। उस 12 साल के बच्चे को बुलाया और यहूदी बच्चे को बुलाया, इधर आओ, अपनी गोद में बिठाया, पूरी बात बताओ। पूरी बात बताई, कहा कि अमर इब्न आस के बेटे ने मारा। कहा फिर तुमने शिकायत क्यों नहीं की? कहा इसलिए नहीं की कि अमर इब्न आस के पास जब मैं आ रहा था तो अमर इब्न आस का बेटा मुझसे बोला मेरा कुछ नहीं होगा, मैं अमर इब्न आस का बेटा हूं, मैं गवर्नर का बेटा हूं, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। फरमाया अच्छा चलो एक थप्पड़ मारो। एक थप्पड़ अमर इब्न आस के बेटे के मारा गया, जोर से थप्पड़ लगाया गया, जल्लाद ने थप्पड़ लगाया। फिर अमर इब्न आस से कहा आप भी इधर आइए। अमर इब्न आस ने कहा मुझे क्यों? जल्लाद से कहा एक थप्पड़ इसके बाप के भी मारो, इस गवर्नर के भी मारो। पूछा ऐसा क्यों? कहा पहले थप्पड़ खाओ उसके बाद बताता हूं। एक थप्पड़ अमर इब्न आस के भी पड़ गया। अमर इब्न आस ने कहा आपका इंसाफ तो ठीक है, बेटे ने मारा था, बेटे को मारा गया, लेकिन मुझे किस लिए मारा गया है? आय अमीरुल मोमिनीन क्या आप ये बताएंगे? फरमाया हाँ तुम्हें इसलिए मारा गया है क्योंकि तुमने अपने बेटे को सही तालीम नहीं दी है, तुमने अपने बेटे को सही तरबियत नहीं दी है, तुमने अपने बेटे को सही दर्स नहीं दिया है। तुम्हारा बेटा ये कैसे बोला कि मैं इस शहर के गवर्नर का बेटा हूं, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता? इसका मतलब यह है कि तुमने उनको इस्लाम की तालीम नहीं दी है, उनको तुमने इस्लाम की दावत नहीं दी है, उनको बताया नहीं है कि इस्लाम में अमीरी गरीबी कुछ नहीं, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, सब बराबर है। आपके बेटे को ये तरबियत कहां से मिली कि मेरा बाप गवर्नर है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है? तुमने अपने बेटे को सही तालीम नहीं दी है, इसलिए ये थप्पड़ तुम्हें मारा गया। अब आइंदा तुम अपनी औलाद को भी सही तरबियत दोगे। ये अदल था, ये इंसाफ था, ये फैसला था मेरे भाइयों उस जमाने का। कुरान यही कहता है कि कोई दुश्मन भी तुम्हारा हो लेकिन फैसला करना हो तो दुश्मन के अगर हक में जा रहा तो कर दो, ये मत देखो कि ये मेरा दुश्मन है, इसको हम कैसे। वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलू, कोई कौम की दुश्मनी तुम्हें किसी के साथ बेइंसाफी करने पर मजबूर न कर दे।